بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. صحبائے عقیدت کے میں خان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کی پیمان ہزاروں ہیں. صحبائے عقیدت کی میں خان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کی پیمان ہزاروں ہیں. بولو نا بتاتی ہوئی لاکھ ڈون بولتے کہ نہیں کہ پورے فیضا ڈون ہو گئے. چکے ایسے ہی بولے. صحبائے عقیدت کے میں خان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کے پیمان ہزاروں ہیں. نہیں بولتے سبحان اللہ؟ جب تک بولتی ہیں تب تک یہ شعر پڑھنا پڑتا ہے. تمہیں جتنی ضدی اس سے زیادہ میں ضدی. شروع ہی میں پتہ نہیں ذہن سے بات نکل گئی، کسی نے ارشاد بھی فرمایا، سمجھ میں آئے کہ نہ آئے ضرور سبحان اللہ. دونوں صورتوں میں انشاءاللہ ثواب. اور یہ سبحان اللہ کا ثواب اب پتہ نہیں چلے گا، مرنے کے بعد معلوم ہوگا. پھر ہم افسوس کریں گے کہ ہم نے دنیا میں کیوں لاکھوں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہا. صحبائے عقیدت کے میں خان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کے پیمان ہزاروں ہیں. اس کا مطلب کیا بولتے ہیں؟ جلدی ختم کر کو چل جاؤ. مقصد ہے. خیر میں زیادہ دیر بیٹھوں گا بھی نہیں، کیونکہ بار بار بیچ میں یوں گی ایسے گاؤنوں کو. بس بیٹا بیٹھو. کیونکہ جو اصل مقصد تھا الحمدللہ مکمل ہو گیا. میں شاعر نہیں، بس میں ایک ناقل ہوں، پڑھ لیتا ہوں. شاعر حضرات کو یہ حضرات. اب رہا ایک مقصد آپ کے جلسے کا، کیا؟ فیضان اولیاء.
اس پر مجھے بات کرنا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مکتھل سے ہمارا رشتہ تھا، ہے، رہے گا. پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان پر بات کرنے کی سعادت پاؤں گا. حیات باقی ہے. ایک حصہ تو مکمل ہو گیا، وہ بھی اللہ کے گھر میں. معمولی بات نہیں اللہ کے گھر کو آنا. حضرات علماء ڈانٹتے ہیں مسجد کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں آتے، آؤ مسجد کو، آؤ مسجد کو. یہ ہمارا فرض ہے، ہم ڈانٹتے ہیں، ڈانٹنا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے. آدمی چاہ کر مسجد کو آتا نہیں جب تک کہ اللہ کی چاہت نہ ہو. آپ ایم ایل اے کے گھر کو جا سکتے ہیں، کونسلر کے گھر کو جا سکتے ہیں، چیئرمین کے گھر کو جا سکتے ہیں، خالہ کے گھر کو جا سکتے ہیں، بھائی جان کے گھر کو جا سکتے ہیں، دوست کے گھر کو جا سکتے ہیں، رشتہ دار کے گھر کو جا سکتے ہیں، دشمن کے کہیں بھی آپ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کو آنے کے لیے توفیق و ہدایت. سمجھ میں آئی بات ہے. حضرات شعراء وہ بھی نعت خواہ حضرات ہیں، یہ ان کی تو محبتوں کا کیا کہنا. اکثر مائک کے پیچھے شعراء ہی پڑے رہتے ہیں، ہم لوگ نہیں. بغیر مائک کے بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنا مقصد پہنچا سکتے ہیں. آدمی جب چاہتا ہے مسجد کو آ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ملے. کم سے کم اس مجلس میں 25 سے 30 علماء تو ضرور بیٹھے ہوئے ہیں. بالخصوص و بالاخص محبوب الاساتذہ، شاعر اسلام، حافظ قرآن، عالم دین حضرت مولانا نعیم کوثر رشادی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائے. ان کے سامنے ان کے حوالے سے حدیث کا ایک جملہ اور جس کا ترجمہ ہمارے حضرت امیر شریعت حکیم الملت سمجھائے ہم کو. پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی یہ نہیں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھے، بلکہ الفاظ آتے ہیں فاتت الصلاۃ، تمہیں نماز کو نہیں چھوڑے، نماز تم نہ چھوڑی. مسجد کو آنا معمولی سعادت نہیں. اچھا وقت ہے. میں بنگلور کو جانا، کل بنگلور پہنچ کر تقریباً کم سے کم 800 کلومیٹر کا مجھے سفر کرنا ہے. میں تو نکل جاؤں گا، حضرت بھی مقاصد میں جائیں گے. آپ لوگوں کو موقع ہے کہ اتنی رات کو پتہ نہیں کہ کتنے سال ہو گئے مسجد میں ٹھہر کر بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے جاؤ کہ اللہ سب سے پہلے ہمارا رشتہ تیرے گھر سے مضبوط کر. کریں گے انشاءاللہ. جب تک امت کا رشتہ مسجدوں سے مضبوط نہیں ہوگا، مدرسوں سے مضبوط نہیں ہوگا، علماء سے مضبوط نہیں ہوگا اور امت سے مضبوط نہیں ہوگا، میرے رب کی قسم لاکھ طاقتیں ہمارے پاس موجود ہوں، ہم کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ منڈی تو بھی حالا ہوگا.